آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے ساتھ آقا دوڑ کا مقابلہ فرما رہے ہیں. کس کے ساتھ؟ سیدہ عائشہ کے ساتھ. میرے آقا کو کون دوڑ میں ہرا سکتا ہے؟ میرے آقا کو کون پیچھے کر سکتا ہے؟ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شہزادی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ہم سب کی والدہ ام المومنین، میرے آقا ان کی دلجوئی کا سامان فرما ہے. ہماری تعلیم کے لیے کہ زوجہ کے ساتھ اس طرح تم نے حسن سلوک کرنا ہے. اب خواتین کی طرف سے زیادتی ہو سکتی ہے اور اس کے لیے صراحتاً بیان آئے کہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی، اسی حالت میں اس طرح رکھتے ہوئے اس سے نفع حاصل کرنا ہے. سیدھا کرنے کی کوشش کرو گٹوڑی ہے، اس کے اندر تمہیں کچھ بد خلقی دکھتی ہے نظر انداز کرو، اس کی اولاد سے تمہیں فائدہ پہنچے گا، اس کو اچھی تربیت میں ڈھالنا. تو والدین کے ساتھ ہمارا رویہ خراب، زوجہ اس کے ساتھ رویہ خراب، شروع میں شادی میں بڑا اچھا ہو جاتا ہے لیکن پھر اس کے بعد کوئی پیر کی جوتی سمجھنا، اس کے احساسات کو نظر انداز کرنا. اگر وہ کام کر رہی ہے تو اس کے ساتھ ہاتھ بٹانا، بتائیے کون سی بری بات ہے؟ ابھی سردیاں آ گئی، ہمارے اس کو بہت برا تصور کیا جاتا ہے کہ خاتون کے ساتھ معاونت کر دینا. وہ کچن میں کھانا بنا رہی ہے، آپ کچن کے باہر بیٹھی، اور اماں دیکھی تو غصہ کرے گی، لو جوروں کا غلام باہر بیٹھا. لیکن اسی اماں سے پوچھیں، اماں اگر آپ کی بیٹی ہو اور بیٹی کا آپ کا جو داماد ہے وہ کچن کے باہر ایسا بیٹھے ہو، تو اللہ سب کو ایسے داماد ہے. وہاں تصور کچھ اور ہے اور یہاں پر تصور کچھ اور ہے. اس لیے کہ ہم افرادی اعتبار سے دیکھیں تو ہر ایک جو ہے تربیت سے دور، ایک بڑی تعداد میں، ہر ایک سے مراد یہ نہیں کہ سارے مسلمان، ایک بڑی تعداد ہمارے معاشرے کی علم سے دور نظر آتی ہے، احادیث کے فیضان سے دور نظر آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنا ڈبل اسٹیٹس بنایا ہوا ہے، ہم نے اپنا دوہرا معیار قائم کیا ہوا ہے اور ہم اس کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ ہم اس کو حق اور درست تصور کرتے ہیں. یہی تو حدیث طیبہ میں بیان کیا جا رہا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خلق کے اعتبار سے سب سے بہترین ہے، اور جب خلق کے اعتبار سے بہترین ہے تو ہمارے لیے اس میں حکم ہے. اللہ قرآن میں اپنے محبوب کے خلق کی مدح بیان فرما رہا ہے کہ اے میرے مصطفیٰ کی امتیوں، تم بھی اپنے اخلاق کے بارے میں غور و فکر کرو اور میرے محبوب کے اسوہ کو اختیار کرو.